بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 120 سے لے کر 122 تک تلاوت کر رہے ہیں. یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 120 سے لے کر 122 تک ہے سورۃ آل عمران کی. تو بعد اب بیٹھ جائیے، عمل کی نیت سے سنیے، غور سے سنیے، پیار سے سنیے، یاد رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، باقیوں تک پہنچائیے. چینل کا نام عبدالمفتی عبداللطیف قریشی القاسمی ہے. ان تصبکم، اگر تصبکم پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی اچھائی، کوئی اچھی حالت، تسؤہم تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن اور اگر تُصِبْكُمْ پہنچے تم کو، سیئۃ کوئی برائی، کوئی تکلیف، یفرحوا بہا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو گے، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم تو نقصان نہیں پہنچائے گی تم کو، کیدہم ان کی سازشیں، شیئا کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ، بما یعملون اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی جانتا ہے اس کو. وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو، غدوت جب آپ نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوئ بٹھا رہے تھے آپ، المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعدہ مناسب جگہوں پر، للقتال لڑنے کے لیے، قتال کے لیے. واللہ اور اللہ، سمیع بڑا سننے والا ہے، علیم بڑا جاننے والا ہے. اذ یاد کرو وقت، ہمت جب خیال آیا، طائفتان دو جماعتوں کو، ان تفشلا کی وہ ہمت ہار دے، کہ وہ بزدل ہو جائے. واللہ ولیہما اور اللہ ان کا مددگار ہے. وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. تو محترم سامعین، أزیُک یُس چھُ گۄڈنِچ آیت یُس چھِ، اَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ایمان والٮ۪ن بہتریٖن اور بڑٕ سہل نسخہٕ اکھ ہیٚچھناوان، دُشمنن ہُنٛد چال یُس چھُ، دُشمنن ہُنٛد ستاو یُس چھُ، تمیُک مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اور تتھ توڑ کرنہٕ خٲطرٕ. کیٛاہ اکھ گژھِ صبر کرُن، صبر کرنُک مطلب گوٚو شریعت کِس حُکمس پٮ۪ٹھ گژھِ ڈٲڑ کٔرِتھ روزُن. نماز چھِ، روزٕ چھِ، یہِ تہِ اعمال چھِ، یِمن پٮ۪ٹھ گژھِ صبر کٔرِتھ روزُن. بیٚیہِ گژھِ ہمیشہ خۄدایس کھوژُن. تو دشمنوں کے مقابلے میں دو چیزیں اللہ اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے. نمبر 1 صبر کرنا، نمبر 2 اللہ کا خوف اختیار کرنا. یم ساتن یم چیز گژھن، اللہ تعالیٰ کرِ تہنٛد چیز تمام ناکام. بیاکھ یُس چھُ کہ یم ساتن تُہۍ درٛوٚو پننہِ گرِ، تمہِ ساتن ٲسۍ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس نِش تشریف تھٲیِتھ. تتٮ۪تھ درٛاے یم ساتن نماز ٲسۍ پرناوان. نماز امہِ برونٛٹھ ٲس یہِ راے آمٕژ کہ آز چوٗنکہِ یہِ حظ غزوہ بدرس اوس صرف اکھ ؤری گوٚمُت کُل، اور غزوہ بدرٕ پتہٕ ٲسۍ یہِ حظ یہِ کٲفرن واریاہ ارمان کہ سٲنۍ یِم غزوہ بدرس منٛز مُسلمانو مٲرمٕتۍ چھِ، أسۍ ہٮ۪مہو تِہُنٛد بدلہٕ. تہٕ اتھ قصس اوس، اتھ حٲدثس اوس ؤہری گوٚمُت وٕنۍ، تہٕ نبوتُک 3یم ؤہری اوس، ٲخری ایام ٲسۍ امیِکۍ چلان. تہٕ یم ساتن حملہٕ کوٚرُکھ، پتہٕ آیہِ یہِ راے کہ أنٛدری بِہِتھ لڑوا کِنہٕ نٮ۪بر نیرو. مشور گوٚو یہِ کہ نٮ۪بر نیرو، مگر عبداللہ بن ابی بن سلول منٲفقن ہُنٛد سردار اوس، تٔمۍ ووٚن نسا أسۍ لڑو مدیٖنس منٛز. صبحٕچ نماز ٲسۍ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرناوان. صبح ووٚتھ، مُسلمان ٲسۍ کُل 1000 اور کٲفر ٲسۍ 3000.
اخ ساس یم عبداللہ بن ابی بن سلول اس منافق تم تل پن نفر 300 دپن یل سان رائے قبول کرنے اس کیا فائدہ امن ست نیرت پن پان مارن لہذا اس گھن کی تم گئی واپس ات رود کور 7 ہتو مز تم زرہ پوش یعنی بلڈ پروف تم ہاتھ سوارِ ہند تہ کانٛہہ انتظام اوس نہٕ کینٛہہ واریاہ کمزوری ہندس حالتس منٛز درٛاے مسلمان کٲفر یم تم 300 اور تمو مز 300 مز تہ 700 نفر یم تمن بلڈ پروف لگت باقی ساری سوارن پہ تو یمن مسلمان سوار تہ کہ گُر اوسُکھ صرف اکوے بیٚیہِ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھو پانے یم سات درٛاے پتہٕ گوٚو ہوٚتۍ وب اتھ منٛز یم سات مقابلہٕ جنگ گوٚو شروع تمہِ ساتہٕ کیاہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمان بیہناوان مناسب جائن پہ یہ جنگ لڑنک یہ کمن کمن جائن بہن کتت حملہ کرن یہ فوج کس اصطلاحس مز اور فوجی علمس میں یہ بوڑ بار علم مگر انگریزن ہند یم مورخ تم تہ لکھان کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم بہنائے تِژھن مناسب جائن پہ مسلمان بوڑ کھت بوڑ فوجی اور جنگی فنون ہند اس ماہر آس تمس یہ تگان کینٛہہ تہ ٹام اینڈری امس ناو امس مورخس یہ لکھان کہ تتھ بہنائی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سات حضرت حمزہ آئے تم یہ نفر حوالہ کرنے یمن نش تیر کینٛہہ تہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تمن آئے تم حوالہ کرنے یمن نش یم تیر چلاون ول تو اتھے پہ آئے تم مناسب جائن پہ بہنانے ہور کٲفرن ہند طرف یہ حضرت خالد بن ولید یم تم آئے تمہ سات تھاونے میمنہ میسرہ آسان دشنہِ طرف اخ جماعت فوجن ہند پکان کھوفرِ طرف تو دشنہِ طرف پکان تم میمنہ تم سردار حضرت خالد اور میسرہ تس اکرمہ بن ابی جہل سہ یہ سردار تمن اتھے پہ یہند سردار امیہ بن صفوان یہند امیر یعنی کٲفرن ہند طرف تو حضرت شبلی نعمانی ونان کہ شمال کی طرف تتھ بیٹھ مسلمان تو ات پہ بنو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگک اخ نقشہ تمہ سات آو یہ جنگک یہ میدان لوگ اتت جنگ لوگ گھن تبوی مقاعد للقتال امکے یعنی غزوہ عہدس من غزوہ عہدک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوڑمت تو مسلمانن تمہ سات اخ چیز اخ یہ گژھان زِ مسلمان سوچان خبر اس نش سامان تہ کی اس نش لڑنک کانٛہہ مہارت تہ کی کانٛہہ چیز اس نش کی خبر اس ما ہیکو یہ جنگ ہٲرِتھ یہ نہ کی تمن ایمانچ کانٛہہ کمزوری ایمانچ کمزوری نہ کی بلکہ اسبابن ہند سامانچ کمزوری یہ وچھت آو تمن تھوڑا خیال اللہ تعالیٰ زانان یعنی مسلمانن ہندس حقس مز کیا کس ونان یہ تہ بوزان تو ات زانان تہ اور ہمن اس خیال آو سہ خیال کم موجب آو تھوڑا سا خیال آو ام موجب اس نش سامان تہ کہ نفری تش کم خبر اس ما ہار ہو جائے تو یہ سارے جو جنگ کا جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے یہ غزوہ احد کا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں نے دھوکہ بھی دیا لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل گئے وہاں ایک صحابہ سے تھوڑی سی بھول چوک بھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار اس میں شہید بھی ہوئے تھے لیکن پھر اللہ نے مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا اور کافروں کو جو اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہ شکست کھا کے چلے گئے گویا کہ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج مسلمانوں کو جتنے بھی جہاں بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں مسلمان اس وقت کسمہ پرسی کے عالم میں ہیں اور پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر ہنس رہی ہے اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شریعت پر عمل کریں شریعت کا کوئی حکم ہم نہ توڑیں دوسرے یہ ہے کہ جو جذبہ جہاد ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاں ہمارے خون کا قطرہ ضرورت ہوگا جہاں ہمیں جانا پڑے گا اس سے ہم گریز نہ کریں گے اس لیے کہ موت تو پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی جہاد کی وجہ سے موت نہیں آتی موت کو تو ایک آنا ہی ہے ایک وقت اس کا مقرر ہے لہٰذا وہ آ کر ہی رہے گی اسی لیے خالد بن ولید جب اسلام لائے پھر صحابی بنے پھر بستر پر ان کی وفات ہوئی تو اس وقت کہنے لگے کہ بزدل کو مجھ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی غزوہ نہیں جس میں میں شریک نہیں اور میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر زخم نہ آیا ہو لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں تو قتال سے اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے آدمی نہیں مرتا بلکہ موت کا ایک وقت ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور اگر شہادت مل جائے تو وہ بہت مبارک چیز ہے
اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنک توفیق، دینس پٮ۪ٹھ پکنک توفیق، باقین تام واتناونک توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.